لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر الہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں اب آواز ہے بے سود و بے اثر تیغ و تفق دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ کمر حق سے اگر غرض ہے تو زیبہ ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نظم لکھی ہے اور یہ اقبال نے وہ جو ہندوستان کے گند خانے کے اندر رہتا تھا مرزا کانا اس نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ دور جو ہے وہ قلم کا دور ہے امن کا دور ہے جہاد کی بات نہ کرو اور جو آج حضور کی تلوار کا انکار کرتا ہے وہ مرزے کے راستے پر ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں ہے میں پرسوں والے دن ایک بیان سن رہا تھا ایک بہت بڑے آستانے کے پیر صاحب اور ان کے بزرگ جو تھے وہ حافظ الحدیث تھے وہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام جو ہے وہ حضور کے خصائل سے پھیلا میں نے کہا جناب یہ بات تو مرزے کانے نے کی آپ بتائیں آپ بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں یا مرزے کے راستے پر ہمارے بزرگوں نے تو تلوار اٹھائی کہتے جی غوث پاک نے کون سی تلوار اٹھائی تھی میں نے کہا غوث پاک نے اپنے مدرسہ قادریہ کے اندر خود ایک محکمہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر مجاہدین شعبہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر مجاہد تیار ہوتے تھے اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس شعبے کا نام رکھا ہوا تھا حرکت الجہاد حضور غوث پاک نے اپنے بیٹے کی تربیت کی حضرت سید عبدالعزیز قادری جیلانی نور اللہ مرقدہ کہ جاؤ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جا کر شامل ہو کر جنگ کرو میں نے کہا غوث پاک تو خود مجاہد تیار کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کا والد غوث پاک کا مرید ہے اور 10 سال جب عمر تھی صلاح الدین ایوبی کی تو جناب غوث اعظم صلاح الدین ایوبی کے گھر تشریف لے گئے ان کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں تو صلاح الدین ایوبی بنا ہی غوث پاک کی دعا سے آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس نے اسلام کا مجاہد بنا اور آپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا آپ نے اپنے مرید کو کہا تھا حضور غوث اعظم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بیٹے سے اسلام کا ایک بہت بڑا کام لے گا میں نے کہا غوث پاک تو مجاہدین خود تیار کرتے ہیں اپنے مدرسہ قادریہ کے اندر حرکت الجہاد کے نام سے شعبہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد بالسیف یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تلوار سے، نیزے سے، تیروں سے طاقت کے ساتھ لڑا جائے، یا لڑتے لڑتے ان کو مار دیا جائے، یا لڑتے لڑتے خود شہید ہو جائے۔ میں نے کہا غوث پاک مجاہد، حضور داتا علی حجویری نے خود کشف المحجور میں فرمایا کہ جناب کائنات میں اگر کسی نے کامل صوفی دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ صدیق اکبر نے تو حضور کی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد لشکر اسامہ روانہ کر دیا، ہر طرف جنگ چھیڑ کے رکھ دی۔ بتاؤ پھر حضور داتا صاحب ان کو کامل صوفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آج جو یہ بات کرے کہ جناب تم دین کے رہنما ہو یا مرزے کے رہنما ہو، انگریزوں کے رہنما ہو یا رسول اللہ کے دین کے رہنما ہو، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جناب مولوی ہیں، تحریک لبیک والے ہیں، یہ بھی مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ پیروں کے خلاف۔ بھئی ہم پیروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم مولویوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن مولوی اور پیر وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے، جو رسول اللہ کے دین کا پابند ہے، جو قرآن کا، اسلام کا پابند ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ جو یہود و نصارہ کا اور یہود و نصارہ کے اعلیٰ کاروں کا پابند ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، نہ اس کو مانتے۔ وہ مولوی پیر ہے ہی نہیں۔ حضور نے جب خود ارشاد فرمایا انا نبی السیف، میں تلواروں والا نبی ہوں، تو بتاؤ جو کہتے ہیں کہ حضور نے تلوار نہیں اٹھائی، تو بتاؤ حضور کے فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ہم جہاد کی بات کریں، تلوار کی بات کریں، لوگ کہیں جناب یہ لبیک والے دہشت گرد ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں۔ میں نے کہا ہمارے قائد نے فرمایا شکر کرو کہ ہم شدت پسند نہیں ہیں، شکر کرو کہ ہم شر پسند نہیں ہیں۔ اگر ہم شر پسند اور شدت پسند ہوتے تو ہمارے قائد نے فرمایا پھر تم نہ ہوتے۔ آج یہود و نصارہ کے اعلیٰ کار بن کر حضور کی ختم نبوت مرزائیوں کے یار مقابلے میں ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ورنڈی بہاو الدین کے نعیم جٹھا صاحب اور جناب آج انہوں نے وہاں مرزائیوں کے FIR بھی کاٹی ہوئی ہے اور بندے کو نہیں اٹھاتے، اور ہمارے کارکنان وہاں زخمی کر دیا۔ قیامت والے دن تو آواز لگے گی یار مرزائیوں کی اور مرزائیوں کی ٹٹی کھانے کی حفاظت کرنے والے بھی سامنے آ جائیں، اور آواز بھی لگے گی کہ تاجدار ختم نبوت کے پہرے دار بھی سامنے آ جائیں۔ تم یہ بتاؤ کس لائن میں کھڑے ہو گئے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان اس لیے دیا تھا کہ تم مرزائیوں کی حفاظت کرو؟ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اب آنے والے الیکشن میں آپ مرزائیوں کے یاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ختم نبوت کے پہرے داروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے نبی کی ختم نبوت کے بدار ہیں، سارے مرزائیوں کے یار ہیں۔ وہاں ہمارے نوجوانوں نے دھرنا دیا تو شیلنگ نوجوان اٹھا رہے ہیں، زخمی کر دیے۔ میں نے کہا شکر کرو ابھی صرف وہاں منڈی کے لوگ آئے ہیں، تم اتنا آگے نہ جاؤ۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہمیں بابا جی فرما گئے ہیں کہ یہ گردنیں ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ نہ ہو کہ پھر پورے پاکستان سے ہمارے بڑے اعلان کر دیں کہ سارے قابل منڈی بہاو الدین کی طرف کرے دو، پھر ڈی سی پھر IGP کچھ نہیں کر سکا۔ آپ اپنی حد میں رہیں، پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کی طرف واپس آئے۔ ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں مرزائیوں کی حفاظت ہوگی اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کو شیل اور لاٹھی چارج کیا جائے گا۔ اس لیے بنا تھا کہ یہاں ناموس رسالت کے غدار بیٹھیں گے۔ ابھی تو یہ حکومت میں نہیں آئے، ابھی سے ختم نبوت کے ساتھ غداریاں شروع، مرزائیوں کے ساتھ یاریاں شروع۔ یہ مرزائیوں کے بھی یار ہیں، ہندوؤں کے بھی یار ہیں، یہود و نصارہ کے بھی اعلیٰ کار ہیں۔ بتائیں نا ہمیں کوئی ایک بندہ تو بتائیں نا کہ یار کس جگہ اللہ نے کہا ہے کہ اسلام امن سے متاثر ہے؟ جب مسلمانوں کی بیٹیوں پر حملے ہو رہے ہو، حضور کی ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہو، ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہو، قرآن چل رہا ہو،
ایک آیت تو ایسی لاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ جب قرآن جلے، بیٹیوں کی عزت پر ڈاکہ پڑے، ناموس رسالت پر ڈاکہ پڑے، ختم نبوت پر ڈاکہ پڑے، اس وقت محبت کی بات کرنا، قلم کی بات کرنا، امن کی بات کرنا، جہاد میں سیف کی بات نہ کرنا، تلوار کی بات نہ کرنا۔ بتائیں حضور نے اپنے سر مبارک پر امامہ شریف پہنے؟ حضور نے پہنا کہ نہیں پہنا؟ پھر حضور نے اسی سر مبارک پر جنگی ٹوپی بھی پہنی ہے کہ نہیں پہنی؟ ہمیں یہ سنت تو یاد ہے، وہ سنت کیوں نہیں یاد؟ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک میں مسواک مبارک پکڑ کر مسواک کیا، ہمیں یہ سنت بھی یاد ہے، لیکن ہمیں بابا جی ساتھ یہ بھی یاد کروا گئے کہ اسی ہاتھ میں رسول اللہ نے تلوار بھی اٹھائی۔ آج اگر ہمارے ہاتھوں میں حضور کی تلوار ہوتی، کیا بابری مسجد شہید ہو گئی ہوتی؟ آج اگر حضور کی تلوار ہوتی، حضور کی ختم نبوت میں ڈاکے پڑتے، مرزائی دند لاتے پھرتے۔ آج اگر رسول اللہ کی تلوار ہوتی، 10 ہندو فوجی کشمیر میں مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ مسجدوں میں زنا کرتے۔ آج اگر تلوار ہوتی تو کیا غزہ کے اندر 17,000 مسلمان شہید ہو گئے ہوتے؟ آج اگر حضور کی تلوار ہوتی، آج اگر جہاد ہوتا تو قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کا یہودیوں کے قبضے میں ہوتا۔ 30,000 سے زیادہ مسلمان وہاں زخمی ہیں، 7,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کسی ایک حکمران کو بھی توفیق نہیں ہے کہ یار وہاں سے جب اسرائیل کے اوپر حماس کے مجاہدین نے وہاں حملہ کیا تو جو بائیڈن بھی کھڑا ہو گیا، امریکہ پورا آ گیا، انہوں نے اپنی عسکری فوج بھی بھیجی، ٹینک بھی بھیجے، میزائل بھی بھیجے، بندوقیں بھی بھیجی، اور برطانیہ کا وزیر اعظم بھی پورا جہاز اسلحے کا بھر کر لے آیا کہ یہ لو مارو مسلمانوں کو اور اپنی حفاظت کرو۔ بتاؤ 57 اسلامی ممالک میں سے کس مسلمان نے ان مسلمانوں کے لیے اسلحہ یا عسکری فوج بھیجی؟ کس مسلمان نے ان کی مدد کی ہے؟ یہی مدد رہ گئی ہے کہ ہم ان کے لیے کفن بھیج رہے ہیں کہ مرو، کفن دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ مرو۔ جناب یہ تو پاکستان کی ہم تنظیموں کا نام نہیں لیتے، فتنہ ہے، گال کریے لوگ پھر بڑبڑ شروع کر دینے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنا، کسی نے کہا، شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی شہید کو کفن کی ضرورت ہی نہیں ہے، تسی دنیا میں دکھان واسطے پاکستان کی دو بڑی ایسی تنظیمیں، میں نام نہیں لیتا، پتہ ہے ہمیں بہت بڑی 2 تنظیمیں ایسی ہیں اور ہماری ہیں، انہوں نے فلسطین کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے ہیں، وہاں عالمی میڈیا سے بات کر کے 6 گھنٹے کے لیے بمباری رکوا کر فوٹو سیشن کر کے کہا ہے، جب فوٹو کھینچ کر واپس آئے ہیں کہا اب مار لو۔ صرف تصویریں کھینچوانے کے لیے گئے ہیں وہاں کہ ہم نے جو فلسطین کے نام پہ پیسہ لوٹا ہے، قوم کو قدر خاموش کا آدھا تو دکھائے کہ ہم دینے گئے ہیں۔ اتنی تو غیرت ہے تمہارے اندر، تمہیں اپنے پیروں کی غیرت ہے، مولویوں کی غیرت ہے، اور مسلمان اور اسلام اور قرآن کی دین کی کوئی غیرت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ آج لوگ جو ہمیں آ کر کہتے ہیں نا جی جناب کیا یار آپ لوگ اللہ اللہ کریں، تسبیحیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، یہ کیا آپ مولویوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ علامہ خادم حسین فی نفر اللہ مرقدہ کے مشن پر کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا یہ آپ نے شدت پسندی شروع کر دی ہے، سخت مزاج ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا جناب یہی بات حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک بندے نے کی تھی، اس نے آ کر کہا، اس نے کہا حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میدان جنگ میں؟ تلوار اٹھا کر حضرت عبداللہ بن مبارک جہاد لڑے، جہاد لڑے، کسی نے آ کر کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو خوش نصیب ہی نہیں ہیں، خوش نصیب تو وہ ہے جو کعبے میں بیٹھا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہا وہ کعبہ میں رہتے ہیں، حرم میں سوتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، وہیں روزہ رکھتے ہیں، وہیں نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو کعبہ میں رہ رہے ہیں۔ آپ میدان جنگ میں کیا کریں؟ خون نہ سونا اچھا، نہ روٹی اچھی ہے، کوئی چیز نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے خط لکھا، شعر لکھ کر حضرت فضیل بن عیاض کو بھیج دیا، فرمایا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب۔ فرمایا حرمین کے عبادت گزار، حضرت فضیل بن عیاض کے لکھا، جب آپ نے کھولا تو انہوں نے لکھا ہوا حرمین کے عبادت گزار، تو کیا حرم میں عبادت کر رہا ہے؟ کبھی موقع ملے تو میدان جہاد میں آنا اور ہماری عبادت کو دیکھنا، جب ہماری عبادت کو دیکھے گا اپنی عبادت کو بچوں کا کھیل سمجھے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔
احسان کرنا تے کی لوڑ ہے بھی تسی ایتھے ہاتھ رکھ کے انج کر رہے ہو؟ یہ حضور تے احسان ہے ساڈا۔ یہ جڑے تسی نعرہ نہیں لا رہے ایجنسیاں دے بیٹھے ہو ریکارڈنگ کر رہے ہو ابا جی نوں سنانی ہے جا کے ساڈی پہنچی ہوئی ہے۔ تسی کم از کم حضور واسطے ہاتھ پورے پورے چایا کرو، پتہ لگے حضور دے غلام ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ انہوں نے کہا یا عابد الحرمین، حرمین دے عبادت گزار، کدی موقع ملے تے ساڑھے کو لامی ساڑھی عبادت کو بیکھیں گا، اپنی عبادت کو بچیاں دا چھیڑ سمجھے گا، تسبیح چھکان دے آسان ہے، چلا کٹن دے آسان ہے، نماز پڑھنا دے آسان ہے، اتھے آجا دے آئے شہید ہو، پتہ لگے دے آگے شیر کیا من کان یحزب خدہ بدموہی فنحورنا بدمائنا تتخدب۔ فرمایا حرمین کی عبادت گزار تو روتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور رو رو کر آنسوں سے اپنی داڑھی کو تر کرتا ہے، گیلا کرتا ہے۔ کبھی موقع ملے تو ہمارے پاس آنا، ہم گردنیں کٹوا کر اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اور خون سے پورا جسم گیلا کرتے ہیں۔ فرمایا جب تو مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جب تو مرے گا لوگ تیرے کپڑے اتار دیں گے، ننگا کر دیں گے تجھے، جس مرضی مقام کو پہنچ جائے، جتنا مرضی بڑا ولی بن جائے، جس مرضی تقوی کو اختیار کر لے، جو مرضی پڑھ لے، لیکن جب مرے گا لوگ تیرا کپڑے بھی اتار لیں گے، ننگا کر دیں گے، غسل دیں گے، پاک کریں گے۔ کبھی موقع ملے تو میدان جہاد میں آنا، ہمیں آ کر دیکھنا کہ اللہ نے کہا ہے، حضور نے فرمایا شہید کو غسل نہیں دینا، کپڑے نہیں اتارنا۔ فرمایا کبھی موقع ملے جب تو مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے، کبھی موقع ملے تو میدان چاہیے سانو آگے بیکھیں۔ اللہ نے ساڑھے بارے کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنے غلامان دس دے ہو شہید زندہ ہے، اینو کوئی مردہ نہ کہے، سانو رب نے منع کیا ہے کہ مردہ نہیں کہنا۔ جب یہ شعر پڑھے نا آپ نے حضرت فضیل بن عیاض نے تو رونے لگے، اور روتے روتے آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے بالکل سچی بات لکھی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ جا کر مل کر آپ نے جہاد کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم تاجدار تصوف ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک، اور حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کے ولی ہیں۔ آپ نے آدھی سے زیادہ زندگی جہاد لڑا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم، اور آپ کا جب آخری وقت آیا نا تو آپ نے اپنے مریدوں کو کہا، آپ کی روح قبض ہونے لگی، آپ نے فرمایا جس کمان سے میں تیر چلاتا ہوں وہ میری کمان لے کر آؤ، میری کمان جلدی کرو لے کر آؤ۔ جب مرید کمان لے کر آئے، آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے کمان اپنی یہاں پہن لی اور تلوار ہاتھ میں اٹھائی، آپ کی روح قبض ہو گئی۔ ہمارے بزرگ کو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہمارے بزرگ تو تلواریں اٹھاتے تھے۔ امام بخاری کی تلوار کا پتہ ہے آپ کو؟ امام بخاری کے استاد علامہ ابن سیرین، آپ جس سوٹی سے چلتے تھے نا بزرگ، اسی کے نیچے کبھی موقع ملتا میدان جہاد ہوتا، اسی کے پیچھے خنجر باندھ کر اسی سے کافروں کو قتل کرتا۔ ہمارے بزرگ تو جہاد لڑتے رہے۔ تم کون سی کس نسل سے ہو ہمیں بتاؤ؟ حضور کے دین کو پیچھے پسے پوچھ ڈال دیا تم نے۔ اخلاق سے اور فضائل سے حضور نے جو اسلام پھیلایا ہے، حضور کے سبحان اللہ اخلاق کی کیا، حضور کی بابا جی فرماتے تھے حضور کی ہر ادا اخلاق ہے۔ حضور نے دشمن کے لیے چادر بچھائی، یہ بھی اخلاق ہے۔ حضور نے دشمن کی گردن دبائی، یہ بھی اخلاق ہے۔ حضور کے ہر ادا حضور کی اخلاق ہے۔ ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے جی مولوی صاحب ممبر دے کھڑے ہو کر جی یہ جی مسجد میں جی ممبر پہ یہ جی ممبر تو رسول اللہ کا ہے، جناب مولوی صاحب سے کھڑے ہو کے سیاسی گل نہ کی کرو، میں کہ تیرے گھر وڑ کے کر لئیے، ایتھے نہ کریے بھی تیرے ابا جی تو نہیں ہے نا، یہ ممبر ہے رسول اللہ دا،
یہ ممبر ہے حضور کا، کسی کی ذات کا نہیں ہے، یہ ممبر رسول اللہ کا. ادھر بات تو وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی. حضور نے فرمایا انا نبی القتال، میں کافروں کو قتل کرنے والا نبی ہوں. حضور نے فرمایا انا نبی الماحی. لیکن بات افسوس، اقبال کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر مرضی اس کو پیر. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. اقبال کہتا ہے انگریز نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مسلمان کو کبھی تلوار سے نہیں ہرانا، تلوار سے طاقت سے زور بازو سے مسلمان نہیں ہاریں گے. ہاں کیسے ہرانا ہے؟ اس نے کہا اس کو ان کو اپنی تعلیم پڑھانی ہے. تعلیم پڑھائی انہوں نے، یہاں تعلیم انہوں نے قائم کی، اپنے اسکول سب کچھ. پھر یہاں جو باتیں انگریز نے کہا تو نے کرنی ہوں گی، اپنے بیٹے انگریز کو کہا. انگریز نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہودیوں نصرانیوں نے کافروں نے جو باتیں کرنی ہوگی وہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب یہودیوں کی تعلیم مسلمان پڑھیں گے پھر وہی باتیں مسلمان کریں گے جو یہودیوں نے کرنی. آج کر نہیں رہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا. میں نے کہا جب اخلاق سے حضور نے اسلام پہ لایا تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ 100 سے زیادہ مسلمان نہیں تھے. 53 سال حضور نے اسلام اخلاق سے اور فضائل سے پھیلایا. 53 سال حضور نے اسلام اخلاق سے پھیلایا. 100 سے زیادہ مسلمان، زیادہ سے زیادہ 150 200 اس سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں. لیکن جب میرے آقا و مولا ہجرت کر کے مدینے میں آئے، حضور نے تلوار اٹھائی، پھر 1,00,000 سے زیادہ مسلمان. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. تم منکر ہو تلوار کے، ہم نہ تلوار کے منکر ہیں، نہ اخلاق کے منکر ہیں، نہ فضائل کے منکر ہیں. ہم حضور کے اخلاق کو بھی مانتے ہیں کہ اخلاق سے بھی پھیلا، فضائل سے بھی پھیلا اور تلوار سے بھی پھیلا. آج ہمیں نیا نیا دین نہ سمجھائے، ہمیں ہمارا بابا سمجھا گیا اور ہمارے آقا مولا 400 سال پہلے دے گئے ہیں. ہمیں بابا جی سمجھا گیا، دین ویسے بیان ہوگا جیسے ہمارے آقا مولا نے دیا اور ہمارے بابا جی نے سمجھایا. کسی کی مرضی کے مطابق دین نہیں بیان ہوگا. الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے پاکستان قوم کے امیر المجاہدین، سچی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم نہیں جانتے، ان کے گھر والوں کو بھی ہم نہیں جانتے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو جانتے ہیں. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ابھی تک پیغام ہم نہیں پہنچا سکے. ہم صرف پیغام پہنچاتے ہیں. میں پہنچاتا ہوں شاہ صاحب کو، میں پہنچاتا ہوں اویس بھائی کو، میں پہنچاتا ہوں آپ کو. لیکن بابا جی نے ہر اس بندے تک اپنا پیغام پہنچایا ہے جو چاہے جس مرضی پارٹی کا ہے، لیکن بابا جی نے وہاں تک پہنچایا ہے. لیکن آج تک ہم وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے. میں سچی بتا رہا ہوں، ہم چولستان کے علاقے میں اب 4 سال بعد گئے. 4 سال بعد وہاں کسی نے جلسہ رکھوایا. وہاں پہلے ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہاں کام ہو رہا ہے. وہاں دوستوں نے میٹنگ رکھی، کچھ لوگ شامل ہوئے. چولستان کے علاقے میں ہم کم از کم 80 سے 90 کلومیٹر کر کے گئے. میں نے کہا یار یہاں کوئی بندہ بھی ہوگا. جب وہاں ہم گئے تو ہم نے وہاں پر جا کر مجمع دیکھا، خوش ہو یار چولستان میں بھی بابا جی کا پیغام پہنچا ہوا. ہم نہیں پہنچے، ہم بہت ڈھیلے ہیں. ہم صرف ایک دوسرے تک پیغام پہنچاتے رہتے ہیں. ہم نئے لوگوں کو ملیں، ان تک بابا جی کا پیغام پہنچائیں، بابا جی کے بیان سنائیں. ہاں آپ بھی کوئی اٹھیں اپنے اندر. بابا جی فرماتے تھے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا تحریک لبیک والوں کو. ہم سب کو نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی. اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہیاں ہیں تو اسے پورا کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنی پڑیں گی. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. جب تعلق مضبوط ہوگا پھر کسی نے ووٹ نہ بھی ڈالا، اللہ فرماتا ہے وما یعلم جنود ربک الا هو. تمہیں اللہ کے لشکروں کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے لشکر ہیں کتنے. کوئی نہ بھی آیا، کوئی نہ بھی آیا، اللہ اپنے لشکر بھیج دے. ہم کسی کو طاقتور نہیں مانتے.
ہم نہ اندرونی طاقتوں کو طاقتور مانتے ہیں نہ بیرونی طاقتوں کو طاقتور مانتے ہیں، نہ ہم امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں نہ ہم روس کو طاقتور مانتے ہیں۔ کوئی طاقتور نہیں، کوئی سپر پاور نہیں، طاقتور سپر پاور وہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کی، طاقتوں کا مالک وہی ہے۔ جو مرضی تم کر سکتے ہو کرو، جو مرضی تم ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہم بھی الحمدللہ صحابہ کے راستے پر کھڑے ہو کر ختم نبوت کے پہرے داروں کے راستے پر کھڑے ہیں۔ ہمیں پیر سید مہر علی شاہ صاحب بتا گئے ہیں، اگر تم مرزائیوں کا ساتھ دو گے، ہمارے نوجوانوں پر لاٹھی چارج کرو گے، تو ہمارے بابا جی بتا گئے ہیں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ختم نبوت کے پہرے داروں کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ تم ایک نعیم چٹھے کو اگر بند کر لو گے تو یہاں تو پورا پاکستان ختم نبوت کا پہرے دار ہے۔ اور تم نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، تمہاری رپورٹیں ہیں، ہماری رپورٹیں نہیں ہیں، تمہاری ایجنسیاں کہتی ہیں، تمہارا میڈیا کہتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کے جنازے پر بندے 2 کروڑ آئے تھے۔ تمہارا میڈیا، ہم کہتے ہیں لا تعداد تھا، تعداد گنتی میں ہی نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ وہ تھے جو تمہیں نظر آئے ہیں، اس سے علاوہ وہ بھی تھے جو تمہیں نظر بھی نہیں آئے، ہمیں نظر بھی نہیں آئے۔ لیکن حضور کے غلام جو ہیں پردوں میں چھپا ہو تو حسن بینا دیکھ لیتی ہے۔ حضور کے غلاموں نے تو پھر دیکھا کہ داتا صاحب بھی موجود تھے۔ اگر غوث پاک فیض آباد آ سکتے ہیں تو خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کے جنازے پہ نہیں آ سکتے۔ ہمارے بابا جی مجاہد بھی تھے اور امام بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ایک ہی ہے، دور ایک ہی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے بستر مرگ پر، اور بیماری وہ لگی کہ لا علاج بیماری، کہیں سے شفا نہیں مل رہی۔ حضرت امام بوصیری کو پتہ لگا تو آپ صلاح الدین ایوبی کے پاس چل کر گئے۔ ہمارے بزرگ یہ تھے جو مجاہدوں کے پاس چل کر جاتے تھے۔ پیر سید مہر علی شاہ، خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر سید جماعت علی شاہ، یہ چل کر گئے تھے غازی المدین کے پاس جیل میں گئے تھے۔ ایمانداری سے بتائیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ علم الدین ساڑھا نانا لیں، یہی کہا تھا علم الدین مہربانی کری انگریز دا دور حکومت انگریز دی ہے، ساڑھا نانا لیں سانو نہ پھسوائیں، یہی کہنے گئے تھے۔ پیر دیدار علی شاہ، پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، شیخ الاسلام، وہ کیا کہنے گئے تھے کہ غازی علم الدین ہمارا نام نہ لینا، مہربانی کرنا، ہم اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں، یہی کہنے گئے تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب گئے، پیر دیدار مہر علی شاہ صاحب گئے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے، وہاں جا کر غازی علم الدین کو کہا کہ علم الدین پریشان نہیں ہونا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علم الدین کے ساتھ تھے، آج ان کے نام لیوا ممتاز قادری کے ساتھ ہیں یا پھانسی دینے والوں کے ساتھ ہیں؟ ہاں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے روحانی وارث ہم پیر سید مہر علی شاہ کے روحانی وارث ہیں، ہم پیر سید حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ کے روحانی وارث ہیں، ہم پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کے روحانی وارث ہیں، ہم حضور داتا علی حجویری کے روحانی وارث ہیں۔ جب تک ہم حضور کے وفاداروں کی لائن میں کھڑے ہیں، بزرگان دین کی روحانی طاقت ہمارے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ اب وہ بات درمیان میں آ گئی، امام بوصیری چل کر گئے صلاح الدین ایوبی کو جا کر دم کیا۔ ایسے تے سانو اسی ویسے محتاج نہیں ہیں تھوڑے پانیاں دے، لیکن تسی گلاں کر دے ہو اسی عاشق رسول ہاں، کوئی ایک بندہ بھی لبیک علیہ کو پیر گیا پانی پچھن میں، کہندے ہمارے بھاولپور میں ایک ہے سید زادہ، میں اس کا وہ بھی نہیں بتاتا کہ وہ کون ہے، بس میں اتنا ہی کہتا ہوں۔ وہ جب ہم بند ہوئے نا، کہتا ہے مرن دے ہو انہوں مرن دے ہو، وکیل ہے مرن دے ہو، اسی کیوں چھڑوائیے کہندے جو ہیں حضور دینا تے مرنا ہے تے روین جلے تے جناب 21 دن نہیں گزرے سی باہر آ رہے،
تے جناب عمران خان دے نا دے اندر گئے حالی تک باہر نہیں آئے میں کہ بابا جی فرماندے سن صدا بادشاہی ساڑے رب دی ہے صدا بادشاہی ساڑے رب دی ہے کسے دے جان نال کچھ نہیں ہونا وما تشاؤن الا انشاءاللہ ہوئے گا ہوئی کہ ساڑا رب چاہے اے ہونے جیڑا نمہ لے آئے نا او یورپ دے چو یوکے چو کھوتے نو رنگ کرا کے شیر بنا کے لے آئے او گنجا اے ساڑے قائد نے فرمائے نے پہلے اسی عمران نال متھا لا کے کھڑے سی ہن تو آئے ہیں اس دفعہ پجا دے سٹاند نہیں جانا انشاءاللہ جڑے بچے کچھے والن رہنے ہیں بھی نہیں تیرے ختم نبوت غدارو مرزائیوں دے یارو انہاں دے بہن بھائیو ہن پاکستان رسول اللہ دے نا تے بنے آئے تے حضور دے ختم نبوت دے پہرے دار رہنے غدار نہ رہن گے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو امام بوسیری نے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا امام بوسیری واپس آ گئے آپ کچھ دن بعد بیمار ہو گئے کیا ہوئے بیمار ہو گئے امام بوسیری اب ان کو بھی جو بیماری لگی وہ لا علاج بیماری شفا نہیں ملا کہیں سے بھی بڑا علاج کرایا تو امام بوسیری آخری وقت میں فرمانے لگے کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے اس دنیا کے اندر دو لوگوں میں سے ایک رہ سکتا ہے یا تو صلاح الدین ایوبی اس دنیا میں رہے گا یا مجاہد رہے گا یا امام رہے گا آپ نے فرمایا مجاہد دوبارہ پیدا نہیں ہوئے گا امام پھر پیدا ہو جائے گا اس لیے امام اس دنیا سے جاتا ہے مجاہد اس دنیا میں رہے گا امام بوسیری نے اپنی زندگی صلاح الدین ایوبی کو تحفے میں دی یہاں تو ہمارے بابا جی امام بھی تھے اور امیر المجاہدین بھی تھے اور اتنی کم عمر میں بابا جی کیسے گئے ہیں پتہ نہیں کیا قربانی دے کر گئے کیا رسول آج لوگ سڑے اس گل تو بھی پریشان ہیں لبیک والے کو پیسے کتنے ہیں انہوں جی ایجنسیاں پیسے دیں میں کہ ہوٹلوں تو چاہاں پینے انسانوں پیسے دیں کہنے پولیس والے پیسے دے رہے میں کہ یار پولیس والا تاسی انہوں مندے ہیں ممتاز قادری
یا جڑا ممتاز قادری دے رستے اسے کڑے ہے ساڑے سر دا تاج. لیکن کوئی ہے اگر منڈی بہاوت دین سما مرزائیاں دا یار تے اسی انہوں کدی اتھے بھی نہیں رکھے. کیوں جو اسی محمد عربی دے غلام جڑا حضور دا غلام ہے وہ چاہے وڈیرہ ہے سردار ہے بدماش ہے ایم پی ہے ایم این اے ہے فلانا ہے اگر کوئی بھی ہے اگر حضور دا غلام ہے ڈی پی او ہے ڈی سی او ہے ایس ایچ او ہے پولیس والا ہے جو ہے اگر حضور دا غلام ہے ساڑے سر دا تاج ہے. اگر حضور دا غلام نہیں ہو باویں آئی جی ہے تے باویں ڈی پی او ہے تے باویں ڈی سی او ہے ڈردے اسی کسی دے پیو کیوں بھی نہیں ہیں. اسی رسول اللہ دے غلام نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چون غلامی آفتابم ہما از آفتاب گویم نہ اسی کالیاں نہ اسی کالیاں گلاں کر دے اسی چمک جو ہے محبوب دے غلاماں دے گلاں بھی اسی چمک دے ساڑا لنگر آندے گنبد خضرات تانو ایڈی پریشانی تے جاؤ بند کرو ساڑا تو سی بند نہیں کروا سکتے ساڑا بند کرانا سی آگئے ساریاں دا انشاءاللہ. کیوں یہ پاکستان حضور دے نام دے بنے ہیں حضور دے غلامہ واسطے بنے ہیں نہ بدماشاں واسطے بنے ہیں نہ یاشا ساڑھے پتر بچارے 16-18 پڑھ کے کیلے بیچیں ڈیڑیاں لامیں جنرل سٹور کھولیں سموسے بیچیں پکوڑے بیچیں شوارمے بیچیں برگر بیچیں عیاشی مریم کرے گی. پاکستان بلاول واسطے بڑے ہیں اینا بدماشاں واسطے بڑے ہیں کہ ساڑھے بچے بچارے پی ایچ ڈی کر کے بھی رولیں نوکریاں نہ لبیں او بار کھان جان جا کے شیخوں دے اٹھنوان ایتے مونا سلائی پہ عیاشی کرے گا. نواز شریف عمران خان زرداری تے اے بدماش عیاشیاں کرنگے نہیں ہونا ہے نہیں ہونا ہون حضور دا دین آنا. ہاں تسی بھی اپنے آپ میں بدلو بس کرو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حالی تک دین دی گل سمجھ نہیں آ رہی نا حضور پورا لشکر لے کے جائے دین دی خاطر بنو قینقاع جڑی جنگ ہوئی ہے ایک مسلمان بیٹی دی خاطر ہوئی ہے بے حرمتی کی تیسی یہودی نے حضور تلوار چوک کے بیٹی دی عزت واسطے پورا لشکر لے کے آئے ایک دید مسئلے واسطے حضرت عثمان غنی دا مسئلہ آیا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ نے حضور دے ہاتھ موت دے بیعت کی تھی. اسی بھی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دے ہاتھ موت دے بیعت کی ہے مسجد اقصی دی آزادی تک اسی موت دے بیعت کی ہے دین نو تخت تے بٹھان تک اسی موت دے بیعت کی ہوئی ہے بابری مسجد دا بدلہ لین تک اسی امیر المجاہدین دے ہاتھ موت دے بیعت کی ہوئی ہے امریکہ نو لٹکان تک پوری دنیا کو کفر نو مٹان تک اور محمد عربی دا دین تخت تے بٹھان تک اسی قسم چاہیے انشاءاللہ جو بھی آئے گا جتو بھی آئے گا اسی حضور دی تلوار چاہ کے لڑا گے انشاءاللہ. ایتے امریکہ بھی منیا روس بھی منیا سپر پاور اسی نہیں سپر پاور رب ہے. میرے کو کتاب موجود ہے جدو روس آیا سی افغانستان 1979 روس تا رشیا دا ایک جرنیل انہیں گل لکھی ہے آج او موزن ہے ازبکستان دی مسجد دا کتو دا ازبکستان دی مسجد دا موزن ہے انہیں کہا جدو میں ٹینک رہ کے افغانستان پہ حملہ کیتا سامنے انہاں کو ٹینک نہیں سن انہاں کو دیسی بندوقہ سن کچیاں بندوقہ سن لیکن میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اسی بمباری کر رہے اسی آسمان تو کوئی گھوڑے سفید اتر رہے سن اور انہاں دی مدد کر رہے سن اسی اس ویلے سمجھ گئے طاقتور اسی نہیں طاقتور کوئی اور ہے. پھر اس طاقت دی آج بھی ہو مسجد کھلو کے نعرے لا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ. ارے آج بھی لا اس وجہ تو کسی دے چاند نال کچھ بھی نہیں ہونا ہوئی ہے جو ساڑھا رب چاہتا. بس میں گل مکان لگا پاکستان سارے اپنے سوچا نو بدلو یار اپنی فکرہ نو بدلو کوئی شعور پیدا کرو اپنی دعاوں بدلو 4-5 لاکھ روپے تسی بھر کے جاندے ہو مدینے کی جا کے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری کوٹھی دے وڈی ہو جائے یا رسول اللہ میں نو گڈی دے دے یا رسول اللہ میرے پتر دا امریکہ دا ویزا دلوا دے یا رسول اللہ میرے پتر دا کینیڈا دا ویزا دلوا دے. کیوں بھائی یہی دعا ہو رہی اے کیوں نہیں منگدے یا اللہ پاکستان کو صلاح الدین ایوبی دا وارث کھڑا کر جڑا پاکستان نو اپنے پیراں تے کھڑا کرے ساڈے پتراں نو باہر جان کے لوڑ نہ پوے پوری دنیا ایتھے آوے اے دعا کیوں نہیں منگ رہے. اسی صرف لیڈراں واسطے جانا دینی ہے قومیت واسطے جان دینی ہے اسی صرف لسانیت واسطے جان دینی ہے عمران نواز زرداری دے پرویز دے جناب انہاں بدماشاں واسطے جانا دینی ہے تحریک لبیک پاکستان و امیر المجاہدین تیار کرنے اسی جدو بھی جان دینی ہے اللہ دے او دے رسول واسطے دینی ہے. پاکستان ان لوگوں دے دعوے ہیں کہ پاکستان دی آخری امیر نواز شریف پاکستان دی آخری امیر بلاول ہے اے دن پاکستانیوں نے ویکھنے سن کہ بلاول پاکستان دی آخری امیر بن گئی ایسے پورے دن بھی پاکستان نے آنے سن
پاکستان دی آخری امید دی عمران خان ہے، پرویز الہی ہے، خوش نصیب و لبیک آلے ہو۔ امیر المجاہدین نے نہیں آکھیا کہ پاکستان دی آخری امید عمران نواز زرداری وڈیرے سردار MPMNA۔ امیر المجاہدین نے کہا ہے پاکستان دی آخری امید رسول اللہ دا دین ہے، پاکستان دا آخری حل نظام مصطفیٰ ہے۔ کوئی محنت کرے عمران خان نو لے آن واسطے، کوئی محنت کرے نواز شریف نوتے بٹھان واسطے، کوئی محنت کرے زرداری نوتے بٹھان واسطے، پرویز الہی نوتے بٹھان واسطے، تسی تے میں خوش نصیب ہاں، اسی دن رات محنت کر رہے ہیں رسول اللہ دا دین تختوں تے بٹھان واسطے، قرآن دا نظام لے آن واسطے، رسول اللہ دا نظام لے آن واسطے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اس وجہ تو بس ساڑھا یہی پیغام ہے، ساڑھے قائد نے فرما دیتا ہے حافظ انس حسین رضوی صاحب نے، انہوں نے فرمایا کہ انسان دے بچے بڑھو، ساڑھے بھائی نعیم الدین چٹھا صاحب نے چھڑو، حضور دی ختم نبوت دے پیرا دینا اگر ایک جرم ہے تو پھر اسی سارے مجرم ہیں، اگر ایک دہشت گردی ہے تو بابا جی فرما گئے اسی دہشت گردی قبول کرنے واسطے تیار ہیں، اسی حضور دی ختم نبوت ہر لمحہ ہر سانس پیرے دینے رہاں گے، ختم نبوت مسئلے کسے نال کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جڑے کہندے سن بھی لبیک والے کتھے ہیں جی، کہاں ہیں لبیک والے؟ میں کہ جاؤ مرزائیوں بھی پوچھو، پورے پاکستان لبیک والے نے مرزائیوں دی ٹینڈ کر کے رکھ دی ہے، پوری دنیا مرزائیوں دے یار بھی پریشان ہیں تے پاکستان بھی پریشان ہیں، پاکستان حضور دی ختم نبوت دے پہرے داراں نوں اسی اگلے الیکشن وچ تے بٹھانا ہے، انشاءاللہ محنت کرنی ہے اسی سارے گھر جا کے کام بھی کرنا ہے، علاقے پیغام بھی دینا ہے، لوگاں نوں شامل کرنا ہے، خانداناں نوں۔ بس میں وہ گل وچ رہ گئی، کہندے سن بندے کتنے ہیں جنازے تے؟ تسی گیا اسی نہیں گیا، انہوں نے کیا 2 کروڑ بندے ہیں، میں کہ 2 کروڑ بندے سن 2020 کدو سن اور یہ سن جڑے مرد سن، عورتاں نہیں ہیں سن جنازہ آئی ہیں سن، ہر گھر کتنے بندے ہونے کٹ تو کٹ 7 8 9 10 11 کٹ تو کٹ بھی 5 دن دے نہ دے 5 لا لو، 2 کروڑ 5 نظر دیو کتنے ہو گئے؟ 10 کروڑ دے پتر اسی 2020 اچھی ہوندے 24 لگن لگن، تسی کیا اسی تو نہیں کیا۔ اور شریف اچھی جلسہ کروایا مرزائیوں دے ٹٹی کھانے دے نال ہی تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے ایجنسیاں پہلے کہنی ہیں جلسے میں 15 سے 20 ہزار لوگ آئیں گے، کیونکہ اتنے ساڑھے ملیاں نے ماشاءاللہ محنت بھی بابا کی تھی، تے جدو عوام آئی نا بابا ساری کہنے لگے 35-40 ہزار بندہ تھا، میں کہ پکے رہنا اگلے الیکشن میں 40-80 ہزار ووٹ نہ پیا پاس ہی لمحہ لینا، تاڑیاں رپورٹیں ساڑیاں نہیں ہیں، تسی کیا 2 کروڑ بندے ہیں 1 کروڑ 70 لاکھ والا وزیر اعظم بنے ہیں تے اے 10 کروڑ دی ادھر بھی بڑھتا سی، اسی سخی لوگ ہیں تانوں 8 کروڑ بھی معاف کیتا، اگلے 4 سالاں دی تعداد بدی ہوئی بھی معاف کیتی، اے 2026 دے اندر تسی سانو 2 کروڑ ووٹ نہ دیتا نا، پھر انشاءاللہ اوتھے آواں گے، بابا ساڈے قائد فرمایا اسلام آباد آواں گے، پھر اپنا ووٹ چھوڑ دے نال لواں گے، اوتھے آگے کواں گے ساڈا حق اتھے رکھ، ساڑھا حق اتھے رکھ لینا ہے انشاءاللہ، ووٹ تے پیرا بھی دینا ہے، اپنے علاقے کام کرو، جتھے کوئی چودھری جیڑا چودھری حضور دا غلام ہے میرے سر دا تاج ہے، کوئی نہ کبھی میں چودھریوں دے خلاف ہوں، اسی کسی دا نہ لینے ہیں دین دشمن دا لینے ہیں، کوئی چودھری کھٹ لا کے بھاوے نا نون لیگ دی طرف عمران خان دے زرداری دی طرف ہوں، ہاں بھئی 5 کٹا لگے ہوئے ہیں جی پولنگ دیوار بیٹھا ہے، تے لبیک آلے ہو تسی ہوتے 10 پا کے بیٹھے، پتہ لگے حضور دے غلام بھی بیٹھے ہیں، انہوں پتہ لگے کہ ہون چودھری میں نہیں رہے ہون چودھری اس علاقے رہے ہو گئے، ہاں نمبرداروں نے پریشانی کی تا گیا نہیں ہیں تو تھوڑے سے، میں آکے ایک جاہل جا کے یوٹیوب تے کہندہ ہے کہ جناب 1000 خالد بن ولید ایک یہودی کا تلوار کے ساتھ کلاشن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں آگے کمینے اگر تو جاندہ فیض آباد تے صدیہ آباد خالد بن ولید دا غلام بیٹھا سی، بندہ 150 توڑے مطابق لے کے بیٹھا سی، 32,000 کلاشن لے کے کھڑے سن، گولیاں چلا رہے سن، 12,000 شیل چلائے، 8 شہید کیتے، گولیاں چلائیاں، ساڑھے بابے دے ہاتھ جہالی خالد بن ولید دی تلوار بھی نہیں سی، کوئی سادی تلوار بھی نہیں سی، کوئی بندوق بھی نہیں سی، کوئی ڈنڈا بھی نہیں سی، کوئی تاجدار ختم نبوت دے نعرہ جناب کلاشن والے نسے، تو انہاں دی اللہ کر دے ایسے دے انہوں نے غلام سمجھ بھی کوئی نہیں ہے کوئی دسو جی بابا جی بغیر کلاشن دے لڑے بغیر تلوار دے لڑے میں کہ صدیاں بعد خالد بن ولید دا غلام
بندہ ہوئے 150 تے امن 32,000 اگر 150 بندے کول تلوار آ جائے اگر ہوندی پھر تے 32 لاکھ کھانا سی پھر تے 32 لاکھ بھیجنا پینا سی اے تاجدار ختم نبوت دی کلی پاور اتنی سی کہ 32,000 کلاشن والے بابے نے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال نسائے انشاءاللہ اسی پاکستان اسی طرح تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لانیاں پاکستان کو صاف کر کے پاکستان قرآن کا نظام لے آنا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ نہایت خوبصورت انداز میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شاندار گفتگو فرما رہے تھے شیر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا سید